اپنی بہو کو وہیں کرو ورنہ تمہارے خاندان کی نسل مٹا دوں گا۔ اسفندیار شاہ کی گرجدار اور چٹان جیسی مضبوط آواز نے جرگے میں موجود ہر شخص کو لرزا کر رکھ دیا۔ اس کے ماتھے پر غصے کی لکیریں واضح تھیں اور اس کی سرخ آنکھیں سیدھی ملک دوراب کے چہرے پر گڑی تھیں۔ جرگے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ کسی سردار میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسفندیار شاہ کے اس حتمی فیصلے کے آگے آواز اٹھا سکے۔ ملک دوراب کا سر شرمندگی اور بے بسی سے جھک گیا۔ ان کے پاس اب شاہ خاندان کی اس شرط کو ماننے کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ خون کا بدلہ خون تھا اور اسفندیار نے اپنی طاقت کا لوہا منوا لیا تھا۔ فیصلہ اسفندیار کے حق میں ہو گیا اور جرگہ برخاست کر دیا گیا۔ دوسری طرف ملک حویلی میں ماتم برپا تھا۔ 19 سالہ ملکہ زمین پر بیٹھی اپنے مقدر پر زارو قطار رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دادا جان، آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے زہر دے دیں، مگر مجھے دشمنوں کے گھر مت بھیجیں، میں وہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی۔ ملکہ نے ملک دوراب کے قدموں میں گر کر التجا کی۔ اس کی آواز میں کرب اور دکھ کی انتہا تھی۔ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں بیٹی، اگر میں تجھے وہاں نہ بھیجوں تو وہ ہمارے خاندان کے ہر مرد کو چن چن کر مار دیں گے۔ یہ ہمارے پورے قبیلے کی بقا کا سوال ہے۔ ملک دوراب نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ان کی بے بسی دیدنی تھی، پہلے بیوگی کا دکھ اور اب دشمنوں کے گھر ونی بن کر جانا ملکہ کے لیے کسی خوفناک عذاب سے کم نہیں تھا۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی ملک حویلی کے دروازے پر شاہ خاندان کی گاڑیاں آ کر رکی۔ ملکہ کو سرخ جوڑے میں دلہن بنا کر زبردستی گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ شاہ حویلی پہنچتی اسے بغیر کسی رسم و رواج کے سیدھا اسفندیار کے کمرے میں دھکیل دیا گیا۔ کمرہ بہت بڑا اور سرد تھا۔ ملکہ بیٹھ کے کونے میں سکڑی سمٹی دبکی بیٹھی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ونی کی گئی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ دشمن کیسا ظالمانہ سلوک کرتے ہیں۔ اسے ہر آہٹ پر موت قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دروازے کا ہینڈل گھوما اور اسفندیار کمرے میں داخل ہوا۔ ملکہ نے خوف سے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسفندیار کے قدموں کی آواز اس کے قریب آ کر رک گئی تھی۔ آنکھیں کھولو اور میری طرف دیکھو۔ اسفندیار کی آواز میں جرگے والی گرج اور سختی بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ ملکہ نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں اور اسفندیار کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کی فائل دی۔ اس کے چہرے پر کوئی درندگی یا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدہ متانیت تھی۔ اس نے وہ فائل ملکہ کے سامنے بیٹھ پر پھینکی۔ یہ کاغذ لو اور اسے غور سے پڑھو، اسفندیار نے سرد اور اسپاٹ لہجے میں حکم دیا۔ ملکہ کے کانپتے ہاتھوں نے بمشکل وہ فائل اٹھائی۔ اس کے اندر ایک قانونی اسٹامپ پیپر لگا ہوا تھا جس پر کچھ شرائط درج تھیں۔ ملکہ کی نظریں ان حروف پر جم گئی۔ یہ ایک باقاعدہ معاہدہ تھا۔ میں تمہارے خاندان کی طرح جاہل نہیں ہوں، میں ونی اور خاندانی دشمنی کی اس قبیح رسم کے سخت خلاف ہوں۔ اسفندیار ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے لہجے میں ایک ناگواری تھی۔ میں نے جرگے میں ایک قدم صرف اس لیے اٹھایا تاکہ مزید خون ریزی کو روکا جا سکے۔ اگر میں تمہیں نہ مانگتا تو میرے قبیلے کے لوگ تمہارے خاندان کو زندہ جلا دیتے۔ ملکہ حیرت اور بے یقینی سے اسفندیار کو دیکھنے لگی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسفندیار کی سوچ اتنی مختلف ہو سکتی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق تم 1 سال تک اس حویلی میں میری مہمان بن کر رہو گی۔ ہمارا رشتہ صرف ان کاغذوں تک محدود رہے گا۔ اسفندیار نے بات جاری رکھی۔ اس کا ہر لفظ واضح اور دو ٹوک تھا۔ 1 سال کے بعد جب حالات ٹھنڈے ہو جائیں گے اور دشمنی کی آگ بجھ جائے گی تو میں تمہیں قانونی طور پر آزاد کر دوں گا۔ میں نے تمہارے بیرونی ملک جانے کا بندوبست بھی کر دیا ہے تاکہ تم وہاں اپنی ایک نئی اور آزاد زندگی شروع کر سکو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ملکہ کے دل پر رکھا منو وزنی بوجھ یہ یکدم ہٹ گیا۔ اس کے اندر سے موت اور ذلت کا وہ شدید خوف جو اسے 2 دن سے کھا رہا تھا وہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور اسفندیار کی طرف دیکھا جو اب مڑ کر صوفے کی طرف جا رہا تھا۔ کیا واقعی آپ مجھے 1 سال بعد آزاد کر دیں گے؟ ملکہ نے ہچکچاتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اسفندیار شاہ اپنے الفاظ سے کبھی نہیں پھرتا، تم اطمینان سے سو جاؤ۔ اسفندیار نے صوفے پر لیٹتے ہوئے جواب دیا اور کمرے کی بتی بجھا دی۔ اگلی صبح ملکہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اسفندیار موجود نہیں تھا۔ وہ شاید اللہ صبح ہی اپنے کاموں کے لیے نکل چکا تھا۔ ملکہ نے الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور تیار ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ حویلی کی عورتوں نے اسے دیکھتے ہی گھیر لیا۔ اسفندیار کی ماں بیگم شاہ صوفے پر براجمان تھی اور ان کی آنکھوں میں ملکہ کے لیے شدید نفرت اور حقارت تھی۔ یہ لڑکی سیدھی طرح باورچی خانے میں جا اور ملازموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر روٹی زہر مار کر لے۔ تمہاری اوقات ہمارے ساتھ میز پر بیٹھنے کی نہیں۔
بیگم شاہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے دھتکارا۔ حویلی کی ایک ملازمہ نے ملکہ کا بازو کھینچا اور اسے کچن کی طرف لے گئی۔ وہاں اس حویلی کے سب سے چھوٹے ٹوٹے ہوئے اور پرانے برتن میں رات کی بچی ہوئی سوکھی روٹی اور سالن دے دیا گیا۔ ملکہ زمین پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گئی اور اس نے بغیر کسی شکایت کے نوالا توڑ کر منہ میں رکھ لیا۔ اس کی انا مجروح ہو چکی تھی، لیکن معاہدے کا خیال اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کے بڑے دروازے سے اسفندیار اندر داخل ہوا۔ وہ صبح سویرے ہی زمینوں کا چکر لگا کر واپس آیا تھا۔ اس کے چہرے پر طاقت اور سنجیدگی تھی۔ وہ سیدھا ناشتے کی میز کی طرف آیا جہاں اس کی ماں اور بہنیں بیٹھی تھی۔ ناشتہ لگاؤ، بھوک لگی ہے۔ اسفندیار نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے خادمہ کو حکم دیا۔ خادمہ نے جلدی سے میز پر ناشتہ چن دیا۔ اسفندیار کی نظریں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اسے ملکہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا اور اچانک سے اس کی نظر کچن کے کھلے دروازے پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کپ وہیں رک گیا۔ ملکہ کچن میں ملازموں کے ساتھ زمین پر بیٹھی ایک ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ بمشکل نوالے نگل رہی تھی۔ اسفندیار کی آنکھوں میں لمحے بھر میں سرخ خون اتر آیا۔ اس کی ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے چائے کا کپ اتنی زور سے میز پر پٹخا کہ چائے چھلک کر میز پوش پر گر گئی۔ یہ کیا تماشا؟ اسفندیار کی دھاڑ سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ میز پر بیٹھی بیگم شاہ اور ان کی بیٹیوں کے ہاتھ سے نوالے چھوٹ گئے۔ اسفندیار تیزی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور کچن کی طرف گیا۔ اس نے ملکہ کے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا کھینچ کر برتن پر پھینک دیا۔ ملکہ ڈر کر پیچھے ہٹ گئی۔ اٹھو یہاں سے اور جا کر ایک کرسی پر بیٹھو۔ اسفندیار نے ملکہ کے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور میز کی طرف دھکیل دیا۔ اسفندیار، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ ایک ونی کی ہوئی عورت ہے، اس کی جگہ ہمارے قدموں میں۔ بیگم شاہ غصے سے کھڑے ہو گئی اور چیختے ہوئے بولی، یہ اس گھر کی مالکن بیگم شاہ، کوئی خادمہ نہیں۔ اسفندیار نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آواز کی شدت نے سب کو دل دہلا دیا۔ اس کا نکاح مجھ سے ہوا اور جو عورت اسفندیار شاہ کے نکاح میں ہو اس کی جگہ قدموں میں نہیں بلکہ سر کے تاج پر ہوتی ہے۔ تم اس دشمن زادی کے لیے اپنی ماں سے آواز اونچی کر رہے ہو؟ بیگم شاہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے جذباتی انداز میں کہا، میں انصاف کی بات کر رہا ہوں۔ اس حویلی میں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ اسفندیار نے اپنی بہنوں کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ کان کھول کر سن لو تم سب، ملکہ میری منکوہا ہے اور میری عزت ہے۔ اگر کسی نے بھی اسے دوبارہ ذلیل کرنے کی کوشش کی یا اس کے ساتھ ملازموں جیسا سلوک کیا تو میں اسے اس حویلی سے باہر نکال دوں گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسفندیار کے اس سخت اور حتمی رویے نے حویلی میں ملکہ کا مقام ایک ہی لمحے میں متعین کر دیا۔ کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اسفندیار کے حکم کی عدولی کرے۔ ملازمہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے ملکہ کے سامنے صاف اور قیمتی برتنوں میں تازہ ناشتہ لگا دیا۔ ملکہ ہکا بکا اسفندیار کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو رات کو اسے 1 سال بعد نکالنے کا معاہدہ کر رہا تھا، آج سب کے سامنے اسے اپنی عزت قرار دے کر اس کے لیے ڈھال بن گیا۔ ناشتے کے بعد ملکہ واپس کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد اسفندیار بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور ملکہ کی طرف دیکھا۔ تم ان لوگوں کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہارے تحفظ کا وعدہ کیا اور میں اسے پورا کروں گا، اسفندیار نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اب دوبارہ نارمل ہو چکا تھا۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں جو آپ نے میرے لیے اسٹینڈ لیا، ورنہ میں تو سمجھ چکی تھی کہ یہ سال میری زندگی کا بدترین سال ہوگا۔ ملکہ نے دھیمی اور شکر گزار آواز میں کہا، یہ شکریہ کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ اسفندیار نے لیپ ٹاپ کھولتے ہوئے جواب دیا، اس کمرے کے اندر تم میری مہمان ہو، لیکن کمرے کے باہر تم شاہ خاندان کی بہو ہو۔ تمہیں اپنا مقام خود بنانا ہوگا، اور ہاں، ہمارے درمیان جو حدود طے ہوئی ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ بیڈ تمہارا ہے اور صوفہ میرا۔ ہم ایک دوسرے کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ جی، میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، ملکہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس دن کے بعد کمرے کے اندر دونوں اپنی اپنی حدود کا مکمل طور پر طے کر چکے تھے۔ ملکہ نے نوٹ کیا کہ اسفندیار ایک انتہائی منظم اور اصول پسند انسان ہے۔ ملکہ جو ایک روایتی دیہاتی گھرانے سے آئی تھی جہاں مرد صرف حکم چلانا اور روپ جمانا جانتے تھے، اسفندیار کا یہ روپ دیکھ کر حیران تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ اسفندیار صوفے پر بیٹھا لیجر بک اور درجنوں فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔
اس کے ماتھے پر گہری شکنیں تھیں اور وہ بار بار کیلکولیٹر پر کچھ اعداد و شمار ملا رہا تھا۔ کھاد اور بیج کی قیمتوں کا حساب کسی بھی طرح برابر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتوں میں اتنا فرق کیسے آ سکتا ہے؟ پچھلے سال کی نسبت اخراجات دگنے ہو گئے ہیں اور حساب میں لاکھوں کا غبن نظر آ رہا ہے۔ اسفندیار نے جھنجھلاہٹ میں پین میز پر پٹخا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی آواز میں شدید تھکن اور غصہ نمایاں تھا۔ ملکہ جو اپنے بیڈ پر لیٹی یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے رہا نہ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ معاہدے کے تحت ان کی حدود مقرر ہیں، لیکن اسفندیار کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے ہمت کی اور خاموشی سے چلتی ہوئی اسفندیار کی میز کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا میں ان فائلوں کو دیکھ سکتی ہوں؟ شاید میں حساب میں کچھ مدد کر سکوں، ملکہ نے دھیمی لیکن پر اعتماد آواز میں کہا۔ اس کی نظریں سیدھی فائلوں پر جمی تھی۔ اسفندیار نے سر اٹھا کر حیرت سے ملکہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ایک سوالیہ نشان تھا۔ تم یہ زمینوں اور کھادوں کے پیچیدہ حساب ہیں، زرعی منڈی کے ریٹ اور گودام کے اخراجات کا تمہیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ اسفندیار نے قدرے سرد اور بے یقینی والے لہجے میں کہا۔ اس کی نظر میں ملکہ تو ایک عام دیہاتی لڑکی تھی جسے کاروباری معاملات کی کوئی سمجھ نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے ریاضی میں اعلیٰ نمبروں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ اگر آپ مجھے صرف پچھلے 6 ماہ کی رسیدیں اور گودام کا رجسٹر دکھا دیں تو میں شاید غلطی پکڑ لوں۔ ملکہ نے اسفندیار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ اسفندیار نے چند سیکنڈ اسے گھورا اور بغیر کچھ کہے فائلیں اور رجسٹر اس کی طرف سرکا دیے۔ ملکہ نے کرسی کھینچی اور میز کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ اس نے تیزی سے رسیدوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کی انگلیاں کیلکولیٹر پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ اسفندیار خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کے چہرے کے تاثرات اور کام کی رفتار کو بغور دیکھ رہا تھا۔ یہاں غلطی۔ 15 منٹ کی مسلسل خاموشی کے بعد ملکہ نے حتمی لہجے میں کہا اور ایک رسید پر پین کا دائرہ لگایا۔ گودام کے مینیجر نے نائٹروجونک کھاد اور روایتی بیج کی بوریوں کا اندراج 2 بار کیا ہے، لیکن قیمت صرف 1 بار کی لگائی ہے، اور پچھلے ماہ جو فاسفورس کی بوریاں خریدی گئی ان پر ٹیکس کی رقم کاٹ کر منافع میں ڈال دی گئی، جس سے سارا بیلنس شیٹ خراب ہو گیا۔ میں نے اسے درست کر کے نیا ٹوٹل نکال لیا۔ اسفندیار سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے فائل کھینچ کر دیکھی۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ جو حساب اس سے پچھلے 3 گھنٹوں سے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لڑکی نے چند منٹس میں نہ صرف حل کر دیا بلکہ غبن کا طریقہ بھی پکڑ لیا۔ یہ بالکل درست حساب ہے، تم نے واقعی کمال کر دیا۔ اسفندیار کے چہرے پر پہلی بار ملکہ کے لیے کھلی ستائش تھی۔ اس کی آنکھوں میں ملکہ کا مقام یکدم بلند ہو گیا تھا۔ میں کل سے آپ کے کھاتوں کا کام باقاعدگی خود دیکھ لیا کروں گی تاکہ آپ کو ذہنی اذیت سے نہ گزرنا پڑے۔ ملکہ نے فائلیں بند کرتے ہوئے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ پیشکش کی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم کل سے میرے تمام زرعی اور کاروباری کھاتے سنبھال سکتے ہو۔ اسفندیار نے بھی جواباً ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اجازت دے دی۔ یہ ان کے درمیان اعتماد کا پہلا باقاعدہ قدم تھا۔ اگلے چند دنوں میں ملکہ نے باقاعدگی سے اسفندیار کے کھاتوں کا کام سنبھال لیا۔ وہ دوپہر کے وقت جب اسفندیار زمینوں پر ہوتا، کمرے میں بیٹھ کر تمام فائلوں کا اندراج کرتی۔ یہ بات بیگم شاہ کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی۔ انہیں کسی بھی طور پر یہ برداشت نہیں تھا کہ ایک دشمن خاندان کی لڑکی ان کے بیٹے کے کاروباری معاملات میں اتنی دخل اندازی کرے۔ یہ چڑیل ضرور کوئی جادو کر رہی ہے میرے بیٹے پر۔ کل تک جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا، آج اس نے اپنی تجوریوں اور زمینوں کے حساب اس کے حوالے کر دیے۔ بیگم شاہ نے اپنی بیٹیوں کے سامنے زہر اگلتے ہوئے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ ان کے ماتھے پر نفرت سے بل پڑ گئے تھے۔ امی جان، آپ اس طرح کھلی چھوٹ نہ دیں۔ اگر اس نے فائلوں میں کوئی ہیر پھیر کر دیا تو بھائی کا تو کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ زارا نے بیگم شاہ کے کان بھرتے ہوئے مشورہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ملکہ کے لیے شدید حسد تھا۔ میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گی نا کہ اسفندیار خود اسے دھکے دے کر اس حویلی سے نکالے گا۔ وہ میرا بیٹا ہے، جب سے زیادہ اس کے غصے کو کوئی نہیں جانتا۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا کام ہے۔ بیگم شاہ نے خطرناک سازش سوچتے ہوئے انتہائی مکروہ لہجے میں کہا۔ اسی دوپہر ملکہ کچن میں ملازموں کو دوپہر کے کھانے کی ہدایت دینے گئی ہوئی تھی۔ کمرہ خالی تھا۔ بیگم شاہ نے دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ملکہ کی میز پر اہم لیجر بک اور کچھ انتہائی ضروری کاروباری فائلیں کھلی پڑی تھی۔ بیگم شاہ نے میز کی دراز سے کالی سیاہی کی بوتل نکالی اور بے ترتیب سے پوری بوتل ان فائلوں اور لیجر بک کے صفحات پر انڈیل دی۔ سیاہی نے لمحوں میں
तमाम अहम आदाद व शुमार को अपने अंदर छुपा लिया। अब देखते हैं असफंदियार इस लापरवाही पर तुम्हारा क्या हशर करता है। बेगम शाह ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाते हुए खाली बोतल मेज पर फेंकी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद मलिका कमरे में वापस आई तो सीधा अपनी मेज की तरफ गई। फाइलों की हालत देखकर तो उसके कदम वहीं जम गए थे। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया और खातों की पूरी कॉपी और 2 आम कॉन्ट्रैक्ट स्याही में डूब गए। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये किसने किया? असफंदियार मुझे कभी माफ नहीं करेंगे, ये उनकी महीनों की मेहनत थी। मलिका ने कांपते हाथों से खराब फाइलों को उठाने की कोशिश की, लेकिन स्याही उसके हाथों में भी लग गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसे असफंदियार का वो गुस्सा याद आ गया जो उसने जिरगे में देखा था। उसे लगा आज असफंदियार से वाकई हवेली से निकाल देगा। वहीं कालीन पर बैठकर रोने लगी तो शाम के वक्त कमरे का दरवाजा खुला और असफंदियार अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दिन भर की थकन थी, लेकिन मलका को जमीन पर बैठे रोता देख वो तेजी से उसके पास आए। क्या हुआ मलका, तुम रो क्यों रही हो? असफंदियार ने परेशानी से पूछा। उसकी आवाज में कुदरती फिक्र शामिल थी। मलका ने रोते हुए मेज की तरफ इशारा किया। असफंदियार की नजर मेज पर मौजूद स्याही से भरी फाइलों पर और लेजर बुक पर पड़ी। उसका चेहरा लम्हे भर के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने फौरन अपने गुस्से पर काबू पा लिया। ये मुझसे नहीं हुआ असफंदियार। मैं किचन में गई थी और जब वापस आई तो सब कुछ तबाह हो चुका था। मेरा यकीन करें, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। मलका ने रोते हुए अपने दिफा में इंतहाई बेबसी से सफाई पेश की। उसके अल्फाज आंसू में डूबे हुए थे। असफंदियार ने कोई जवाब नहीं दिया और मेज के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने इंतहाई बारीक बीनी से फाइलों पर गिरी हुई स्याही का जायजा लिया। उसने मेज के किनारों और फर्श पर स्याही के छींटों को बगौर देखा। असफंदियार की आंखों में एक शदीद गुस्सा उभर आया, लेकिन यह गुस्सा मलिका के लिए नहीं था। स्याही गिरने का जाविया और बोतल का रुख बता रहा था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया अमल है। बोतल गिरी नहीं, बल्कि उसे ऊपर से उंडेला गया है। असफंदियार ने इंतहाई सर्द और खतरनाक लहजे में कहा। उसकी मुट्ठियां भींच गईं। असफंदियार ने मलिका का बाजू पकड़ा और खड़ा किया। तुम्हारे नासों की कोई जरूरत नहीं। मैं जानता हूं कि मेरे घर में ये नीच हरकत कौन कर सकता है। मेरे साथ बाहर चलो। असफंदियार ने मलिका को साथ लिया और कमरे से बाहर लाउंज में आ गए। उसकी एक गरजदार आवाज पूरी हवेली के मुलाजमीन और घर वालों लाउंज में इकट्ठे हो गए। बेगम शाह और उनकी बेटियां भी बाहर आ गईं। बेगम शाह के चेहरे पर एक मसनूई परेशानी थी, लेकिन उनकी आंखों में मलिका को जलील होते देखने की चमक थी। मैंने पिछली बार भी एक बात बहुत वाज़ेह अल्फाज में कही थी, लेकिन शायद कुछ लोगों को मेरी शराफत कमजोरी लगने लगी है। असफंदियार ने सीधा अपनी माँ की आंखों में देखते हुए इंतहाई काटदार और धमकी आमेज लहजे में कहा। पूरे लाउंज में सन्नाटा छा गया। क्या हुआ है असफंदियार, तुम किससे इस तरह बात कर रहे हो? बेगम शाह ने अनजान बनते हुए घबराहट से पूछा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आप बखूबी जानती हैं बेगम शाह कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। मलिका के कमरे में जाकर मेरी फाइलों पर स्याही गिराना कोई मामूली साजिश नहीं है। आपने मेरी साथ परवार किया है। असफंदियार के लहजे की सख्ती ने बेगम शाह के कदम डगमगा दिए। ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आइंदा किसी ने मेरे और मलिका के मामलात में दखल अंदाजी की या इसके खिलाफ कोई साजिश की तो वो कर गुजरूंगा जो इस खानदान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इन साजिशों को बंद कर दे। बेगम शाह ने शर्मिंदगी और गुस्से से सर झुका लिया। वो जान गई थी कि उनका बेटा मुकम्मल तौर पर मलिका की ढाल बन चुका है और उनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने वाली। असफंदियार ने अपना रुख मलिका की तरफ किया। उसने अपने मुलाजिम को इशारा किया जो फौरन गाड़ी से एक नया और इंतहाई कीमती लैपटॉप निकाल कर ले आया। असफंदियार ने वो लैपटॉप मलिका के हाथों में थमा दिया। आज के बाद तुम कोई हिसाब कागजों पर नहीं करोगी। सारा काम इस लैपटॉप पर होगा। इसका पासवर्ड सिर्फ तुम्हारे पास होगा। मुझे तुम पर और तुम्हारी काबिलियत पर मुकम्मल एतबार है। असफंदियार ने लाउंज में सबके सामने मलिका पर अपने अंधे एतमाद का इजहार किया और इंतहाई नर्म लहजे में उसे हिदायत दी। मलिका ने लैपटॉप थाम लिया। उसकी आंखों में असफंदियार के लिए एक नया एहतराम पैदा हो गया। वो शख्स जो एक सरदार और एक सख्त गिर इंसान था, आज उसने साबित कर दिया कि वो इंसाफ के मामले में किसी रिश्ते की परवाह नहीं करता। इस वाक़े के बाद मलिका और असफंदियार के दरमियान कारोबारी शराकतदारी मजीद मजबूत हो गई थी। मलिका ने लैपटॉप पर जदीद एग्रीकल्चर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिए और हवेली के तमाम खातों को डिजिटल कर दिया। बेगम शाह और उनकी बेटियां अब मलिका से दूर रहने पर मजबूर थीं। एक रात असफंदियार और मलिका कमरे में बैठे
اگلی فصل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اسفندیار روایتی بیجوں کی خریداری کا بجٹ بنا رہا تھا۔ اسفندیار، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس بار روایتی گندم کے بیجوں کے بجائے ہائیبرڈ بیج استعمال کرنے چاہیے۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے انتہائی پراعتماد لہجے میں ایک نئی تجویز پیش کی۔ ہائیبرڈ بیج؟ لیکن ہمارے کسانوں کو اس کا تجربہ نہیں اور ان کی قیمت بھی روایتی بیجوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر فصل خراب ہو گئی تو کسانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اسفندیار نے کچھ ہچکچاہٹ اور تشویش کا اظہار کیا۔ وہ ایک حقیقت پسند بزنس مین تھا۔ میں نے ہماری زمینوں کی مٹی کا تجزیاتی تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ ہماری زمینوں کی مٹی کا پی ایچ لیول اب روایتی بیجوں کے لیے موزوں نہیں رہا۔ اس میں زنک اور بورون کی شدید کمی واقع ہو چکی ہے۔ ملکہ نے انتہائی ماہرانہ انداز میں سائنسی حقائق بیان کرنا شروع کیے۔ اس کا لہجہ کسی تجربہ کار ماہر زراعت جیسا تھا۔ اگر ہم تصدیق شدہ ہائیبرڈ بیج استعمال کریں اور اس کے ساتھ نائٹروجن اور فاسفورس کی متناسب مقدار استعمال کے یقینی بنائیں تو ان بیجوں کی جرمینیشن ریٹ بہت زیادہ ہوں گے۔ یہ کیڑوں اور موسمی شدت کے خلاف بھی زیادہ مدافعت رکھتے ہیں۔ ابتدائی خرچہ ضرور زیادہ ہے لیکن فی ایکڑ پیداوار دگنی ہو جائے گی۔ اسفندیار حیرت سے ملکہ کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ الفاظ جو ملکہ ادا کر رہی تھی وہ مکمل طور پر سائنسی اور زرعی حقائق پر مبنی تھے۔ تم نے یہ سب کب اور کہاں سے سیکھا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا تم زراعت کی اتنی گہری سمجھ رکھتے ہو۔ اسفندیار نے مسکراتے ہوئے بھرپور ستائشی لہجے میں پوچھا۔ میں روزانہ رات کو جدید طریقہ کاشت اور ایگرونومی پر آن لائن ریسرچ کرتی ہوں۔ ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا ورنہ ہماری زمینیں تو بنجر ہو جائیں گی۔ آپ صرف 50 ایکڑ زمین پر میرا یہ فارمولہ آزما کر دیکھیں۔ ملکہ نے اسفندیار کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، 50 ایکڑ زمین کی ذمہ داری تمہاری۔ میں کل زرعی ماہرین کی ٹیم اور ہائیبرڈ بیجوں کا انتظام کرتا ہوں۔ اسفندیار نے ملکہ کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے فراہمی حامی بھر لی۔ اگلے مہینوں میں ملکہ نے خود ان 50 ایکڑ زمینوں کی نگرانی کی اور اس نے جدید سائنسی اصولوں کے مطابق کھادوں کا استعمال کروایا اور آبپاشی کے نظام کو بہتر بنایا۔ جب کٹائی کا وقت آیا تو پورے علاقہ میں تہلکہ مچ گیا۔ روایتی زمینوں کے مقابلے میں ملکہ کی تجویز کردہ ہائیبرڈ بیجوں والی زمینوں سے فی ایکڑ پیداوار واقعی دگنی نکلی۔ گندم کا دانہ موٹا اور صحت مند تھا۔ پیداوار کا نتیجہ دیکھ کر اسفندیار نے ملکہ کے سامنے اعتراف شکست کر لیا۔ تم نے آج مجھے حیران کر دیا ملکہ۔ تمہاری قابلیت اور تمہاری سائنسی سوچ نے میرے قبیلے کے کسانوں کی تقدیر ہی بدل دی ہے۔ میں تمہاری صلاحیتوں کا دل سے معترف ہوں۔ اسفندیار نے انتہائی فخر اور عقیدت بھرے لہجے میں ملکہ کی کامیابی پر اسے مبارکباد دی۔ یہ سب آپ کے اعتماد کے وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے موقع نہ دیتے تو میں یہ کبھی ثابت نہ کر پاتی۔ ملکہ نے انکساری سے جواب دیا اور اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ حویلی میں اب ملکہ کی حیثیت صرف ایک مہمان یا ونی کی گئی لڑکی کی نہیں رہی، بلکہ وہ اسفندیار شاہ کی سب سے قابل اعتماد پرانی پارٹنر بن چکی تھی۔ گاؤں میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی لیکن اچانک ایک ایسی آفت نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جیسے حویلی کے سکون کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ صاف پانی کی کمی اور موسمی شدت کی وجہ سے گاؤں اور حویلی کے پچھلے کوارٹرز میں ہیضے کی وبا تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اگلا لمحہ ان کے لیے کیا امتحان لے کر آنے والا ہے۔ گاؤں کی فضا میں ایک عجیب سی وحشت طاری تھی۔ حویلی کے پچھلے کوارٹرز سے اٹھنے والی چیخ و پکار نے رات کا سکون غارت کر دیا تھا۔ ہیضے کی وبا نے اچانک پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گندے پانی کے استعمال اور شدید گرمی نے اس موذی مرض کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلا دیا تھا۔ دروازے بند کر دو، کوئی مجھے چیز اس طرح کی، کوئی بھی نوکر یا گاؤں کا بندہ حویلی کے اندر قدم نہ رکھے۔ بیگم شاہ نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر انتہائی خوفزدہ اور سخت لہجے میں پہرے داروں کا حکم دیا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ امی جان، باہر تو قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ رحیم چچا کے گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ زہرا کھڑکی سے پیچھے ہٹتے ہوئے شدید گھبراہٹ سے بولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ان جاہلوں نے خود گندگی پھیلا کر بیماریاں بلائی ہیں۔ تم کھڑکی سے دور ہٹو، یہ وبا ہوا کے ذریعے بھی آ سکتی ہے۔ تم دونوں بہنیں فوراً اوپر جاؤ۔ بیگم شاہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا اور پہرے داروں کو دوبارہ گھورا۔ لیکن امی جان، ہم کب تک اندر بند رہیں گے؟ کیا ہم کوئی مدد نہیں کریں گے ان کی؟ ہنا نے روحانسی اور لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہمیں اپنی جانیں پیاری ہیں۔ جب تک یہ بیماری ان غریبوں کو ختم کر کے خود ختم نہیں ہو جاتی ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کوئی بھی مرکزی دروازے کے قریب نہیں جائے گا۔ بیگم شاہ نے انتہائی خود غرضی پر مبنی حتمی فیصلہ سناتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اسی وقت ملکہ اپنے کمرے سے باہر آئی۔
उसने बाहर का शोर और बेगम शाह के अहकामात सुन लिए थे। वो तेजी से चलती हुई बेगम शाह के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में शदीद गुस्सा और हैरानी थी। आप इन गरीबों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती हैं? ये वो लोग हैं जो नस्लों से आपकी जमीनों पर खून पसीना एक कर रहे हैं। आपका ज़मीर कैसे गवारा कर रहा है? मलका ने इंतहाई सदमे और गुस्से भरे लहजे में बेगम शाह से सवाल किया। उसकी आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी। तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। तुम बस अपने कमरे में दफा हो जाओ। ये शाह खानदान के फैसले हैं, तुम्हारे देहाती खानदान के नहीं। बेगम शाह ने हक़ारत और नफरत से मलका को देखा और आगे बढ़ने लगी। ये इंसानियत का मसला है बेगम शाह, किसी खानदान का नहीं। ऐसे काबिल इलाज मर्ज़ा के बर वक्त भी इमदाद मिले। अगर हमने इन्हें अभी कदम ना उठाया तो सुबह तक दर्जनों लाशें गिर जाएंगे। मलका ने उसका रास्ता रोकते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर साइंसी और मंतकी बुनियाद पर बहस की। मुझे मत सिखाओ कि बीमारी क्या होती है। जाओ और खुद को कमरे में बंद कर लो, वरना मैं तुम्हें इसी वक्त धक्के देकर हवेली से बाहर निकाल दूंगी और वबा के बीच मरने के लिए छोड़ दूंगी। बेगम शाह ने गुस्से से दांत पीसते हुए इंतहाई मकरू धमकी दी थी। आप मुझे निकालने की जहमत ना करें, मैं खुद उन लोगों के पास जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी जान से ज्यादा उन मासूम लोगों की फिक्र है। मलका ने दो टूक और बेखौफ अल्फाज में जवाब दिया और तेजी से मुड़ गई। वो सीधी हवेली के मरकजी दरवाजे की तरफ बढ़ी और पहरेदारों को पीछे धकेल दिया। दरवाज़ा खोलो फौरन, मैं इस घर की मालकन हूँ और मेरा हुक्म है कि दरवाज़ा अभी खोल दिया जाए। मलका की करजदार और पुरस्म आवाज़ ने पहरेदारों को सख्ते में डाल दिया। उन्होंने हैरत से छोटी उम्र की लड़की को देखा जिसके लहजे में सरदारों जैसी काट शामिल थे। लेकिन बीबी जी, बेगम शाह का सख्ती से मना है, हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते। पहरेदार ने हिचकिचाते हुए सर झुकाते हुए कहा, मेरा हुक्म सुनो और दरवाज़ा खोलो। अगर बाहर किसी की जान चली गई ना, असफंदियार शाह सुबह के आकर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं असफंदियार के नाम पर हुक्म दे रही हूँ। मलका ने असफंदियार का नाम लेकर उन पर रोब डाला और उनकी आंखों में खानदानी गुस्सा उतर आया। असफंदियार का नाम सुनते ही पहरेदारों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने फौरी तौर पर लोहे के दरवाजे खोल दिए। दरवाज़ा खुलते ही बाहर का मंजर इंतहाई दिल खराश और खौफनाक था। औरतें और बच्चे मिट्टी पर पड़े तड़प रहे थे। शदीद डिहाइड्रेशन की वजह से उनके जिस्म निढाल हो चुके थे और उल्टियों की वजह से उनकी हालत गैर हो रही थी। मलका ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर फौरन काम शुरू किया। चारपाइयाँ सहन में लाओ और किचन से बड़े पतीले लेकर आओ। आग जलाओ और पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालना, ताकि विब्रियो कॉलर नामी ये बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। साफ पानी के बगैर हम इन्हें नहीं बचा सकेंगे। मलका ने मुलाजिमीन को तेज़ी से और इंतहाई वाज़ेह हिदायत दी। बीबी जी, हमारे पास दवाइयाँ नहीं और सड़कें मिट्टी के तोदे गिरने से बंद हैं। शहर से कोई डॉक्टर सुबह तक नहीं आ सकता। मेरे बापे की सांस उखड़ रही है। रहीम चाचा के नौजवान बेटे ने ज़ारो कतार रोते हुए मलका के कदमों में गिर कर कहा, तुम हिम्मत मत हारो और उठो। हैजे में सबसे बड़ा और फौरी खतरा जिस्म में पानी की कमी और इलेक्ट्रोलाइट्स का इखराज होता है। जब तक डॉक्टर नहीं आते हम ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल करेंगे। जाओ और किचन से चीनी और नमक के बोरे लेकर आओ। मलका ने उसे कंधे से पकड़कर उठाते हुए हौसला दिया और बिल्कुल एक तजर्बाकार माहिर तबीब की तरह काम शुरू किया। उसमें एक बड़े साफ बर्तन में उबले हुए पानी को ठंडा किया और मुलाजिमीन को तनासुब समझाया। 1 लीटर पानी में 6 चाय के चम्मच चीनी और आधा चाय का चम्मच नमक मिलाना है और इसे इसी तरह से हल करना है। यह महलूल इनके जिस्म में सोडियम ग्लूकोज को मतवाजन करेगा और खलियों को मज़ीद सुकड़ने से बचाएगा। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। मलका ने साइंसी और तिब्बी उसूलों के मुताबिक महलूल तैयार करवाते हुए खुद चम्मच से मरीजों को पिलाना शुरू किया। वो खुद एक मरीज के पास जाकर उन्हें हाथों से जिंदगी बख्श महलूल पिलाने लगी। दोपहर के वक्त असफंदियार शाह की गाड़ी तेजी से हवेली के दरवाजे पर आकर रुकी। वो शहर से अतलात का एक बड़ा ज़ख़ीरा और ड्रिफ्ट लेकर पहुंचा। उसने हवेली के अंदर कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर वो पत्थर का हो गया। हवेली का वसी और सहन एक अस्पताल का मंजर पेश कर रहा था। चारपाइयों की कतारें लगी हुई थी और इन सब के दरमियान मलिका मौजूद थी। उसके कपड़े मिट्टी और पसीने से लथपथ थे। कोई बीमार रोते हुए बच्चे को गले से लगाए उसे चम्मच से दूध पिला रही थी। ये सब क्या है? असफंदियार के मुंह से बेसाख्ता निकला। उसकी आंखों में शदीद हैरत और सदमा था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके घर की औरतें बाहर के आकर गरीबों की इस तरह से खिदमत करेंगी। मलिका ने सर उठाकर असफंदियार को देखा। उसके चेहरे पर शदीद थकन थी, लेकिन आंखों में
अजीब सी चमक और सुकून था। असफंदियार, शुक्र है आप आ गए। इन लोगों को फौरन एंटीबायोटिक्स और एंट्रावीनस फ्लूइड्स की ज़रूरत है। हाजमे का बैक्टीरिया इनके जिस्मों को तेज़ी से कमज़ोर कर रहा है और मेरे बनाए हुए महलूल ने उसे आर्जी सहारा दिया है, लेकिन मुस्तकिल इलाज अब सिर्फ दवाइयों से ही मुमकिन होगा। मलका ने बच्चे को एहतियात से चारपाई पर लिटाते हुए इंतहाई संजीदा और पेशावराना लहजे में कहा, तुम्हें इस गंदगी और वबा में आने की क्या ज़रूरत थी मलका? तुम खुद बीमार पड़ सकती हो, ये काम नौकरों का है। असफंदियार ने कदरे गुस्से और शदीद परेशानी में कहा। वो मलका की इस हालत को देखकर अंदर ही अंदर हिल गया था। अगर मैं न आती तो ये मासूम बच्चे तो अब तक मर चुके होते। असफंदियार, ये आपके लोग हैं और इनकी जान बचाना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैंने मरने के लिए नहीं छोड़ सकती, मलका ने दो टूक और बेखौफ लहजे में जवाब दिया, जिसने असफंदियार को लाजवाब कर दिया। असफंदियार ने मलका के इस रूप को देखा तो उसके दिल में मलका के लिए एक शदीद और इंतहाई गहरा जज्बा पैदा हो गया। दोनों ने मिलकर एक बेहतरीन टीम की तरह काम शुरू किया। दिन रात एक हो गए। मुसलसल 48 घंटे तक मलका ने पलकें झपकाए बिना और ना ही असफंदियार ने आराम किए बिना असफंदियार कैनोला लगाकर लोगों को एंट्रावेन स्ट्रिप्स दे रहा था। मलिका उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रही थी। हवेली की फिजा में मौत का खौफ अब जिंदगी की उम्मीद पे बदल चुका था। तीसरे दिन की सुबह तक वबा का जोर मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। शहर से डॉक्टर्स की बाकायदा टीम भी पहुंच चुकी थी और मरीजों की हालत खतरे से बाहर थी। हवेली के सहन में अब सुकून था और लोग असफंदियार और मलिका को दुआएं दे रहे थे। मलिका एक चारपाई के किनारे बैठी थी और मुसलसल जागने और मेहनत करने और मुनासिब खुराक ना मिलने की वजह से अब उसका जिस्म भी बुरी तरह से कांप रहा था। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगों ने जवाब दे दिया था। उसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर सीधी जमीन पर गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत बाजुओं ने उसे हवा में थाम लिया। मलिका, असफंदियार की गरजदार आवाज में शदीद घबराहट और जानलेवा खौफ था। उसने मलिका को फौरन सीने से लगाया और हवा में उठाकर तेजी से उसे कमरे की तरफ भागा। उसने मलिका को इंतहाई एहतियात से बेड पर लिटाया। मलिका का माथा तेज बुखार से तप रहा था, उसकी सांसें बेतरतीब थीं। असफंदियार ने फौरन मुलाजमा से पानी का प्याला मंगवाया और खुद अपने हाथों से उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगा। अगली दोपहर मलिका को होश आया। उसने धीरे से अपनी बोझल आंखें खोली तो सबसे पहले असफंदियार का चेहरा देखा, जो कुर्सी पर बैठा मुसलसल उसे ही देख रहा था। असफंदियार के चेहरे पर कई रातों की थकन थी, लेकिन आंखों में एक सुकून था। आप सोए नहीं, आपको आराम करना चाहिए था। मलिका ने इंतहाई कमजोर लेकिन धीमी और फिक्रमंद आवाज में पूछा। मैं कैसे सो सकता था मलिका? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे कबीले के लोगों की जान बचाई और इस कोशिश में तुम खुद अपनी जान दांव पर लगा बैठी। तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना मकरूज कर दिया है। असफंदियार ने मलिका के हाथ थामते हुए इंतहाई जज्बाती और शुक्रगुजार लहजे में कहा। उसके लहजे में वो सर्द मोहरी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी जो पहले दिन जिरगे में थी। ये मेरा इंसानी फर्ज था असफंदियार। आपके लोगों ने मुझे इज्जत दी और आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया। मैं लोगों को बेयारो मददगार मरता हुआ तो नहीं देख सकती थी। मलिका ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इंतहाई इंकिसारी से जवाब दिया। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ नाम की नहीं बल्कि हकीकत में इस कबीले की मलिका हो। तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। असफंदियार की आंखों में गहरी अकीदत और मोहब्बत थी। दोनों की नजरें मिली। उस लम्हे उनके दरमियान मौजूद तमाम सर्द मोहरी और फासले मुकम्मल तौर पर मिट चुके थे। असफंदियार की आंखों में खुली मोहब्बत थी और मलिका के दिल में भी उस शख्स के लिए बेपनाह इज्जत और गहरे जज्बात थे। लेकिन इन दोनों के दरमियान रखे इस मुआहदे की दीवार ने उनके जबानों पर मजबूत ताले लगा दिए। कोई भी अपने जज्बात का इजहार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दोनों को लगता था कि दूसरा शख्स सिर्फ वादे का पाबंद है। असफंदियार ने धीरे से मलिका का हाथ छोड़ दिया और एक गहरी सांस लेकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। हालात मामूल पर आने के बाद बेगम शाह ने अपने दिल में छुपे जहर को बाहर निकालने का हतमी फैसला किया। उन्हें मलिका की ये बढ़ती हुई मकबूलियत और असफंदियार की उसके लिए फिक्रमंदी एक आंख नहीं भा रही थी। पूरे गांव में मलिका की बहादुरी के किस्से सुनाए जा रहे थे और ये बेगम शाह की बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने असफंदियार को अपने मखसूस कमरे में बुलाया। ये जो तुम इस लड़की के आगे पीछे घूम रहे हो ना असफंदियार, ये सब उसकी एक बहुत बड़ी और गहरी चाल। बेगम शाह ने सोफे पर बैठते हुए इंतहाई काटदार और जहरीले लहजे में गुफ्तगू का आगाज किया। उनका चेहरा गुस्से से तना हुआ था। आपका क्या मतलब है अम्मी जान? मलिका ने लोगों की जान बचाई है और अपनी जान की परवाह किए बगैर, और आप इससे चाल कह रही हैं? असफंदियार ने माथे पर बल डालते हुए
شدید ناگواری اور الجھن سے پوچھا، تم اس کی اصلیت نہیں جانتے، وہ پورے گاؤں میں اپنی واہ واہ اس لیے کروا رہی ہے تاکہ لوگوں کے دل جیت سکے اور کل کو شاہ خاندان کی اصل اور واحد وارث بن سکے۔ وہ یہ سب ہمدردی صرف اور صرف تمہاری کروڑوں کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ بیگم شاہ نے خطرناک اور بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے اسفندیار کے ذہن میں ملکہ کے خلاف شکوک پیدا کرنے کی کوئی کوشش نہ کرنا۔ اس نے موت کے منہ میں جا کر زندگیاں بچائی ہیں امی جان، اور آپ اسے جائیداد کی لالچ کا نام دے رہی ہیں۔ آپ کی سوچ اتنی چھوٹی اور پست کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ اسفندیار نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ تم مجھ پر چلا رہے ہو اس ونی کی گئی لڑکی کے لیے؟ کل کی آئی ہوئی وہ دشمنوں کی بیٹی تمہیں اپنی سگی ماں سے زیادہ عزیز ہو گئی ہے؟ تم مجھے میری اوقات یاد دلا رہے ہو؟ بیگم شاہ نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر چیختے ہوئے کہا۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ وہ میری عزت ہے اور آپ اس پر جائیداد کی لالچ کا گھٹیا الزام لگا رہی ہیں۔ آپ نے تو خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا جب لوگ باہر مر رہے تھے۔ سن لے میری بات کان کھول کر۔ اسفندیار نے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے انتہائی سخت اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تیش تھا۔ اسے میری جائیداد کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور اگر وہ ہے یا چاہے گی تو میں اسفندیار اپنی ساری جائیداد 1 منٹ میں اس کے نام کر دوں گا، اور آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ تم بہت پچھتاؤ گے اسفندیار، وہ آستین کا سانپ ہے جو وقت آنے پر تمہیں ضرور ڈسے گی۔ وہ ملک دوراب کی پوتی ہے اور اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ بیگم شاہ نے آخری وار کرتے ہوئے انتہائی زہریلے الفاظ ادا کیے۔ اگر وہ سانپ ہے تو میں اسے خود پر ڈسنے کا پورا اور مکمل حق دیتا ہوں، لیکن آپ کان کھول کر سن لیں کہ آپ آج کے بعد اس کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں دیں گے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسفندیار نے غصے سے کمرے کا دروازہ زور سے بند کرتا وہ باہر نکل گیا۔ اب صرف وہ معاہدہ باقی تھا جس کی مدت پوری ہونے میں محض 1 ماہ رہ گیا تھا۔ معاہدے کو 11 ماہ گزر چکے تھے۔ کمرے کی فضا اب ہر وقت بوجھل سی رہنے لگی تھی۔ ملکہ اور اسفندیار کے درمیان ہونے والی روزمرہ کی کاروباری گفتگو اب مختصر ترین الفاظ تک محدود ہو گئی تھی۔ ملکہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اسفندیار کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسفندیار کی موجودگی، ان کا تحفظ، اس کا احترام ملکہ کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے تھے۔ دوسری طرف اسفندیار بھی ملکہ کی عادت کا بری طرح شکار ہو چکا تھا۔ وہ دن بھر زمینوں پر کام کرتا لیکن اس کا دل کمرے میں موجود ملکہ کے پاس اٹکا رہتا۔ دونوں کے دلوں میں محبت اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے میں ہچکچا رہے تھے۔ ملکہ کو لگتا تھا اسفندیار صرف اپنے وعدے کا پابند ہے اور اس معاہدے کو ہر حال میں پورا کرے گا، جبکہ اسفندیار یہ سوچتا تھا کہ ملکہ ایک آزاد زندگی کا خواب دیکھ رہی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ملکہ اپنے بیڈ پر خاموشی سے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ اسفندیار اپنے صوفے پر بیٹھا، وہ اس کی نظریں ملکہ کے چہرے پر جمی تھی۔ ملکہ، تم جانتی ہو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کے سامنے ہار نہیں مانی، لیکن آج میں اپنی ہی بنائے ہوئے اصولوں کے سامنے بے بس ہو چکا ہوں۔ اسفندیار نے انتہائی دھیمی اور درد بھری آواز میں خود کلامی کی۔ اس کی آنکھوں میں ملکہ کو کھونے کا شدید خوف واضح تھا۔ وہ راتوں کو اس طرح جاگ کر ملکہ کو دیکھتا رہتا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ دن بہت تیزی سے گزر رہے ہیں اور وہ وقت قریب آ رہا ہے جب وہ یہ کمرہ ہمیشہ کے لیے سونا ہو جائے گا۔ ملکہ نے کروٹ بدلی اور اسفندیار نے فوراً اپنی آنکھیں موند لی تاکہ ملکہ کو یہ نہ لگے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ آنکھ میں چولی پچھلے کئی ہفتوں سے جاری تھی۔ ملکہ چاہتی تھی اسفندیار اسے روک لے اور اسفندیار چاہتا تھا ملکہ خود رکنے کا فیصلہ کرے، لیکن انا اور معاہدے کی دیوار دونوں کے راستے میں کھڑی تھی۔ ایک شام ملکہ لیپ ٹاپ پر اگلے سال کے زرعی بجٹ کی فائل تیار کر رہی تھی کہ اسفندیار کمرے میں داخل ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اگلے سال کی کھاد اور بیج کی مکمل رپورٹ ہے، میں نے تمام اخراجات کا حساب لگا لیا ہے۔ ملکہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین اسفندیار کی طرف موڑتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور بوجھل لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی نمایاں تھی۔ اس بجٹ پر عمل درآمد کون کرے گا؟ اسفندیار نے اسکرین کی طرف دیکھنے کے بجائے سیدھا ملکہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی کھوج تھی۔ آپ کسی نئے اور قابل مینیجر کو رکھ لیجیے گا جو ان معاملات کو سمجھتا ہو۔ اگلے سال میں یہاں نہیں ہوں گی، اسی لیے یہ سب آپ کو خود دیکھنا ہوگا۔ ملکہ نے نظریں چراتے ہوئے انتہائی مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکا۔ اس کا دل چاہا کہ اسفندیار ابھی کہہ دے کہ تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ ہاں، تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے کوئی نیا مینیجر ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ پرانے لوگ تو معاہدے کے پابند ہوتے ہیں۔ اسفندیار نے سرد آہ بھرتے ہوئے ایک طنزیہ اور دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا اور مڑ کر صوفے کی طرف چلا گیا۔ ملکہ نے اسکرین بند کر دی اور اس کا دل ایک بار پھر مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈوب گیا۔ دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے میلوں دور کھڑے تھے،
12वें مہینے کا ہر دن ان دونوں پر ایک بہت بڑی صدی بن کر گزر رہا تھا۔ آخرکار وہ دن آ گیا جس کا دونوں کو بے صبری اور بے پناہ خوف کے ساتھ انتظار تھا۔ 12واں مہینہ مکمل ہو گیا۔ حویلی کے باہر صبح کی ہلکی پھلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ جب اسفندیار کمرے میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ویرانی اور تھکن تھی، جیسے وہ کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ اس کے قدموں میں روزانہ والی مضبوطی نہیں بلکہ ایک بوجھل پن تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا بڑا لفافہ تھا۔ ملکہ جو پہلے ہی جاگ چکی تھی، نماز پڑھ کر جائے نماز طے کر رہی تھی، اسفندیار کو دیکھ کر وہیں رک گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دن کیا فیصلہ لے کر آیا۔ یہ تمہاری امانت ملکہ۔ اسفندیار نے وہ لفافہ ملکہ کی میز پہ رکھا۔ اس کی آواز بالکل بے جان اور سپاٹ تھی۔ اس نے خود پر شدید جبر کر رکھا تھا۔ یہ کیا ہے اسفندیار؟ ملکہ نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اس کی انگلیاں جائے نماز کو سختی سے مٹھی میں بھینچ رہی تھیں۔ اس میں لندن کا ٹکٹ، تمہارا نیا پاسپورٹ اور ویزا ہے۔ اسفندیار نے سیدھے اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ویرانی تھی جب وہ ملکہ سے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ملکہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کا سانس روک دیا ہو۔ وہ بت بنی اسفندیار کو اور پھر اس لفافے کو دیکھتی رہی۔ ہمارا معاہدہ آج پورا ہو گیا ملکہ۔ میں نے اپنا وعدہ نبھا دیا۔ آج شام کی فلائٹ ہے اور تم اس حویلی، اس قبیلے اور مجھ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو۔ اسفندیار نے یہ الفاظ اتنی تیزی سے ادا کیے جیسے وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں کھڑا رہا تو اس کا ضبط جواب دے جائے گا۔ وہ مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگا۔ ملکہ نے خاموشی سے آگے بڑھ کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ پوری طرح لرز رہے تھے۔ اس نے لفافے کو کھولا اور اس میں سے جہاز کا ٹکٹ اور پاسپورٹ باہر نکالا۔ لندن کی فلائٹ کا وقت اور اس کا نام اس ٹکٹ پر واضح لکھا تھا۔ 1 سال کی تمام یادیں، اسفندیار کا تحفظ، اس کی مسکراہٹیں اور اس کا وقار ملکہ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اسفندیار نے دروازے کا ہینڈل پکڑا ہی تھا، پیچھے سے کاغذ کی پوری طرح پھٹنے کی تیز آواز آئی۔ اسفندیار کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا۔ ملکہ نے اس قیمتی ٹکٹ کو 2 حصوں میں پھاڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک شدید غصہ اور بغاوت تھی۔ اس نے ٹکٹ کو مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں پھاڑا اور ہوا میں اڑا دیا۔ کاغذ کے وہ ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ یہ کیا پاگل پن ہے ملکہ؟ تم جانتی ہو تم نے کیا کیا؟ اسفندیار کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ تھا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا ملکہ کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ آپ کو لگتا ہے یہ پاگل پن ہے؟ ملکہ نے اسفندیار کی آنکھوں میں پوری ہمت اور شدت سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا لہجہ اب دبنے والا نہیں تھا۔ آپ مجھے کاغذ کے ٹکڑے کے بدلے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرا کیا بنے گا؟ یہ معاہدہ تھا ملکہ، اور میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا تھا۔ تم ایک بنی کی گئی لڑکی ہو جسے میں زبردستی یہاں لایا تھا۔ میں تمہیں قید نہیں رکھ سکتا۔ اسفندیار نے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھتے ہوئے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کوئی بنی نہیں، نہ ہی میں کوئی قیدی ہوں۔ ملکہ نے اسفندیار کی بات کو سختی سے کاٹ دیا۔ میرا گھر اور میری دنیا اب یہ حویلی ہے۔ میں کہیں نہیں جا رہی، نہیں آپ مجھے یہاں سے بھیج سکتے ہیں۔ اسفندیار کا دل زوروں سے دھڑکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھائے اور ملکہ کے کاندھے مضبوطی سے تھام لیے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جو پچھلے 1 سال سے رکا ہوا تھا۔ تم جانتی ہو نا تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس کا مطلب سمجھتی ہو تم؟ اسفندیار کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ اس کی گرفت ملکہ کے کاندھوں پر سخت تھی۔ اگر تم آج اس دروازے سے باہر نہیں گئی تو پھر تم زندگی بھر کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ پھر کوئی معاہدہ، کوئی آزادی تمہیں مجھ سے دور نہیں کر سکے گی۔ کیا تم اس قید کے لیے تیار ہو؟ میں اسفندیار شاہ کی بیوی بن کر جینا چاہتی ہوں، قیدی بن کر نہیں۔ ملکہ نے مضبوطی اور بے پناہ محبت سے جواب دیا۔ مجھے کوئی آزادی نہیں چاہیے جہاں آپ نہ ہو۔ آپ میرا مان ہے اور میں اپنا مان کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ نے ان الفاظ کا اسفندیار کے چہرے کی تمام سختی اور غصے کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود حیرت اب ایک گہرے سکوت اور بے پناہ خوشی میں بدل چکے تھے۔ اس کے کاندھوں سے بوجھ اتر گیا۔ اس نے ملکہ کو اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ملکہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو اسے محفوظ ترین پناہ گاہ کے حوالے کر دیا۔ میں مہینوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا ملکہ۔ اسفندیار نے ملکہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اعتراف کیا۔ اس کے آواز میں ایک عجیب سا خمار اور محبت تھی۔ میں دن رات یہی سوچتا تھا کہ تم خود اس معاہدے کو ختم کر دو۔ میں اپنے الفاظ کا قیدی تھا، میں تمہیں روک نہیں سکتا تھا، لیکن آج تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ ملکہ نے اسفندیار کے سینے پر سر رکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ حویلی کے لاؤنج میں تمام گھر والے چائے پی رہے تھے۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں اور انہیں پوری امید تھی کہ آج ملکہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ ان کے چہروں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اچانک اسفندیار اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اسے ملکہ کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔
ملکہ نے خوبصورت اور قیمتی لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر حویلی کے مالکن ہونے کا مکمل وقار اور طمانیت تھی۔ اسفندیار کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کے قدموں میں سرداروں والی شان تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج کے بالکل درمیان میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں ان کے جوڑے پر تھیں۔ بیگم شاہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا، ان کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرے پر شدید صدمہ ابھر آیا۔ سب لوگ میری بات دھیان سے سنیں۔ اسفندیار کی گرجدار اور حتمی آواز پورے لاؤنج میں گونجی۔ اس نے حویلی کے تمام نوکر اور ملازمین کو بھی اشارے سے وہیں بلا لیا۔ آج کے بعد اس حویلی میں ملکہ کے حوالے سے کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسفندیار نے اپنی ماں اور بہنوں کی طرف کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اعلان کیا، ملکہ کوئی مہمان نہیں، نہ ہی کوئی ونی کی گئی لڑکی ہے۔ یہ سب باتیں آج سے ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکی ہیں۔ تو پھر یہ ابھی تک اس گھر میں کیا کر رہی ہے؟ اس کا تو جانے کا وقت ہو گیا تھا۔ بیگم شاہ نے ہکلاتے ہوئے شدید غصے میں کھڑے ہو کر پوچھا۔ ان کا پورا بدن غصے سے کانپ رہا تھا۔ یہ کہیں نہیں جا رہے امی جان۔ اسفندیار نے ملکہ کے ہاتھ کو مزید مضبوطی سے تھامتے ہوئے انتہائی فخر سے جواب دیا، یہ شاہ خاندان کی حتمی اور مستقل مالکن ہے، یہ میری شریک حیات، میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اسفندیار؟ تم ایک دشمن کی بیٹی کو ہمارے سر پر بٹھا رہے ہو؟ زارا نے چیختے ہوئے مداخلت کرنے کی کوشش کی۔ آواز نیچی زارا۔ اسفندیار کی ایک دھاڑ نے زارا کو وہیں خاموش کر دیا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اس گھر میں صرف میرا فیصلہ چلتا ہے۔ اسفندیار نے میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اس گھر میں صرف میرا فیصلہ چلتا ہے۔ اسفندیار نے اپنا رخ حویلی کے نوکروں ملازمین کی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سردار کی طاقت اور جلال تھا۔ تم سب کان کھول کر سن لو، ملکہ کے احکامات اسفندیار شاہ کے احکامات سمجھے جائیں گے۔ اسفندیار نے انتہائی دو ٹوک اور سخت الفاظ میں ملازمین کو حکم دیا، اگر کسی نے بھی ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی یا اسے ذرا برابر بھی تکلیف دی تو وہ اس حویلی میں رہنے کا حق کھو دے گا۔ اسفندیار نے انتہائی دو ٹوک اور سخت الفاظ میں ملازمین کو حکم دیا، اگر کسی نے بھی ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی یا ذرا برابر بھی تکلیف دی تو اس حویلی میں رہنے کا حق کھو دے گا۔ آج سے زمینوں کا حساب، حویلی کا نظام اور میرے تمام کاروباری معاملات ملکہ کی مرضی سے چلیں گے۔ تمام نوکروں نے فوراً سر جھکا کر اسفندیار اور ملکہ کے سامنے ادب سے فرما برداری کا اظہار کیا۔ بیگم شاہ اور ان کی بیٹیاں بے بسی اور غصے سے جل بھن کر رہ گئیں، لیکن وہ جانتی تھی کہ اسفندیار کے حتمی فیصلے کے آگے ان کی ایک نہیں چلنے والی۔ ان کی تمام سازشیں، تمام نفرتیں آج ملکہ کی محبت اور اسفندیار کے اعتماد کے سامنے دم توڑ چکی تھیں۔ ملکہ نے سر اٹھا کر اسفندیار کی طرف دیکھا۔ اسفندیار نے ایک دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور پلکوں کے اشارے سے اسے یقین دلایا کہ اب اسے کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے اپنے نئے سفر کا آغاز کیا۔ وہ خواب جو جرگے والے دن اس کے دل میں بیٹھا تھا آج ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ وہ ایک بیوہ یا ونی کی گئی لاچار لڑکی سے ایک طاقتور باعزت عورت بن چکی تھی۔ دونوں نے مل کر حویلی اور کاروبار کی بھاگ دوڑ مکمل طور پر سنبھالی۔ ان کی ذہنی ہم آہنگی اور سچی محبت نے نہ صرف شاہ خاندان کو مزید بلندیوں پر پہنچایا بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک نئی اور روشن مثال قائم کر دی۔ دشمنی کے بیچ سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک انتہائی مضبوط، پرسکون اور مکمل انجام کو پہنچا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو چکے تھے اور ان کی کہانی ایک خوبصورت انجام پر ختم ہوئی تھی۔